السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست کہانی لے کر آیا ہوں جو ہے بادشاہ اور شہزادی کی، جس کا عنوان ہے بادشاہ بوری میں۔ یہاں سے بہت دور کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، بہت خوبصورت لیکن بڑی ضدی اور سرکش۔ بہت سے شہزادے اس سے شادی کرنے کے تیار تھے، لیکن ضدی شہزادی صرف اپنا سر ہلا کر صاف انکار کر دیتی۔ ایک روز بادشاہ تنگ آ کر بولا، تم آخر کس سے شادی کرو گی؟ شہزادی نے جواب دیا، اس آدمی سے جو عید کے روز صبح سویرے میٹھی خوشبودار تازہ ناشپاتی لا دے۔ یہ بات بہت جلد پورے ملک میں مشہور ہو گئی اور ہر شخص کہنے لگا، دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی۔ اسی ملک میں ایک نیا ایسا نیک دل بوڑھا بھی رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا لڑکا موچی کا کام کرتا، دوسرا درزی کا اور تیسرا لڑکا باورچی خانے میں برتن مانجتا تھا۔ کرنا اللہ کا ایسا ہوا کہ عین عید ہی کی رات وہ بوڑھا نیک آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک درخت کی شاخوں سے لٹکتی ہوئی 3 ناشپاتیاں نظر آئیں۔ خوشبودار، میٹھی، نرم اور تازہ ناشپاتیاں۔ وہ انہیں دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے تینوں ناشپاتیاں توڑ لیں اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور ایک ناشپاتی دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی اسی وقت شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کے حکم کی تعمیل کی، عید کا جوڑا پہنا، ناشپاتی کو ایک پیاری سی ٹوکری میں سجایا اور محل کی طرف چل دیا۔ وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ جنگل میں اسے ایک عجیب و غریب بوڑھا آدمی ملا اور ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ نوجوان نے سختی سے جواب دیا اور اپنا راستہ لے کر چلتا بنا۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹوکری شہزادی کے سامنے رکھ دی۔ شہزادی نے ٹوکری کھولی، پتے ایک طرف ہٹائے اور ناشپاتی کو دیکھتے ہی بنا گئی۔ وہ اس بری طرح گل سڑ چکی تھی کہ نہ اسے دیکھنے کو جی چاہتا تھا اور نہ ہاتھ لگانے کو۔ گنوار نوجوان کی اس حرکت سے بادشاہ اور بھی ناراض ہوا اور دربان کو حکم دیا کہ اس بے وقوف کو کوڑے مارے جائیں۔ ذرا دیر بعد وہ اپنے زخموں کو سہلاتا پچھتاتا اور افسوس کرتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ اس نے باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ پھر بوڑھے باپ نے اپنے منجلے بیٹے کو بلایا اور بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی اسی وقت شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ وہ ناشپاتی ٹوکری میں سنبھالے اسی وقت روانہ ہو گیا۔ جب جنگل میں پہنچا تو وہی پراسرار شخص بوڑھا نمودار ہوا۔ وہ ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، تمہیں کیا واسطہ؟ وہ بوڑھے کو جھڑکتا ہوا محل کی طرف چل دیا۔ جب محل پہنچ کر اس نے ناشپاتی شہزادی کو پیش کر دی تو شہزادی نے پتے ایک طرف ہٹا کر ناشپاتی پر نگاہ ڈالی۔ یہ بھی ناشپاتی گل سڑ چکی تھی اور اسے بدبو کے بھبکے آ رہے تھے۔ پھر بادشاہ کے حکم پر دربان نے اسے بھی کوڑے لگائے اور وہ بھی بڑے بھائی کی طرح منہ لٹکائے ناکام گھر لوٹ آیا۔ اب بوڑھے نیک آدمی نے تیسری ناشپاتی نکالی، سب سے چھوٹے لڑکے کو دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور فوراً یہ ناشپاتی شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ اسے بھی رستے میں وہی عجیب و غریب آدمی ملا اور ٹوکری دیکھ کر بولا، اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی میٹھی پکی ہوئی تر و تازہ ناشپاتی ہے۔ میں اسے شہزادی کے پاس لے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ اسے دیکھتے ہی میرے ساتھ شادی پر تیار ہو جائے گی۔ لڑکے نے اس اجنبی کو جواب دیا۔ بوڑھے نے کہا، تم اچھے، نیک اور خوش اخلاق لڑکے ہو، لو یہ چھوٹی سی طلسماتی سیٹی۔ جب اسے بجاؤ گے تو اس کی آواز سن کر ہر چیز تمہارے پیچھے پیچھے بھاگی چلے آئے گی۔ لڑکے نے اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا، سیٹی جیب میں ڈالی اور ہنستا کھیلتا شاہی محل میں جا پہنچا۔ شہزادی نے ٹوکری کھول کر پتے ایک طرف ہٹائے تو ایک تر و تازہ اور خوشبودار ناشپاتی کو دیکھ کر بوکھلا اٹھی۔ وہ یہ بات سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اسے باورچی خانے میں برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کرنی پڑے گی۔ وہ ذرا دیر خاموش بیٹھی، سوچی رہی، پھر بولی، میں تم سے ضرور شادی کروں گی، لیکن میری ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہمارے باغیچے میں پورے 100 خرگوش موجود ہیں۔ تم ان سب کو کچھ کھلانے کے لیے لے جاؤ، پورا 1 ہفتے تک ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو، اس میں سے کوئی بھی ایک ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ اگر تم نے یہ کام میری مرضی کے مطابق پورا کیا تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ وہ سیدھا باغیچے میں آیا، جیب سے طلسمی سیٹی نکال کر زور سے بجائی اور اس کی آواز سنتے ہی 100 کے 100 خرگوش اس کے پیچھے چل پڑے۔ انہیں اکٹھا کرنے میں ذرا وقت نہ لگی۔ تیسرے روز شہزادی کنیز کا بیس بدلے
چھوٹے سے گدھے پر سوار ہو کر اس کے پاس آئی اور بولی، تمہارے خرگوش بڑے خوبصورت ہیں، تم ان میں سے صرف ایک خرگوش میرے ہاتھ بیچو گے؟ نہیں، یہ بکاؤ مال نہیں، لڑکے نے فوراً جواب دیا۔ ہاں، اگر تم اپنے گدھے کی تھوتنی چومو تو میں ایک خرگوش تمہیں مفت دے دوں گا۔ گدھے کی تھوتنی چومنے کے خیال سے شہزادی نے ناک بون چڑھائی، لیکن برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کا خیال اس سے بھی برا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کا کہنا ماننے پر تیار ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ جب 100 خرگوش میں سے ایک خرگوش گم ہوگا تو شادی سے صاف انکار کر دے گی۔ اس نے گدھے کی تھوتنی چومی، ایک خرگوش بغل میں دبا کر وہ جا۔ جب وہ بہت دور نکل گئی تو لڑکے نے جیب سے سیٹی نکال کر بجائی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی خرگوش شہزادی کے ہاتھ سے اچھلا اور آن کی آن میں وہ دوسرے خرگوشوں کے ساتھ آ ملا۔ اگلے روز ملکہ ایک کنیز کا روپ دارے اس کے پاس آئی، لیکن اپنے ارادے میں ملکہ بھی کامیاب نہ ہوئی۔ تیسرے روز بادشاہ خود سائز کے لباس میں آیا اور ایک خرگوش حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن طلسمی سیٹی کے سامنے اس کی ترکیب بھی کامیاب نہ ہو پائی۔ اس طرح پورا ایک ہفتہ گزر گیا اور لڑکا محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہاں تو بچوں، یہ ہے ایک برتن مانجنے والے اور بادشاہ کی بیٹی کی کہانی۔ آپ ملیں گے نیکسٹ پارٹ میں، پارٹ 2 میں۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔